सबक नंबर कौन सा है? 5। पीछे हम पढ़ चुके हैं मुफरदात का बयान। मुफरदात यानी अकेले अकेले हुरूफ हों तो उनको कैसे पढ़ा जाता है। फिर हमने पढ़ने के साथ साथ ये देखा है कि मुफरदात को जब मिलाकर पढ़ते हैं, मिलाकर लिखते हैं तो उनकी सूरत हाल शक्ल कैसे बन जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा ज़बर ज़ेर पेश यानी हरकात का सबक। हरकात का सबक पढ़ने के साथ साथ हमने फिर उसके बाद सबक नंबर 4 जो पढ़ा, उसके अंदर हरकात के साथ साथ करीब 16 हरूफ हैं। करीब 100 हरूफ कितने हैं? 16 हरूफ हैं। उनकी पहचान को देखा कि उनकी अलग अलग पहचान कैसे होगी। फिर आज हम जो सबक पढ़ रहे हैं ये सबक नंबर 5 है। ये तनवीन, इसको क्या बोलते हैं? तनवीन का बयान है। और तनवीन किसको कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। निशान लगे हुए ऊपर, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को क्या कहते हैं? और जिस हरफ पर तनवीन हो उसे क्या कहते हैं? मुनव्वन। उसे क्या कहते हैं? मुनव्वन। अगर कोई सरफ नाव का जानने वाला बैठा होगा तो उसको हम बोलेंगे ये कौन सा सीगा है। लेकिन आप लोगों का चूंकि ताल्लुक नहीं है सरफ नाव से तो सीधी सी बात है कि आप इसे क्या बोलेंगे? मुनव्वन। क्या कहेंगे? मुनव्वन कहेंगे। नूने तनवीन, नूने तनवीन साकिन होता है, यानी तनवीन नूने साकिन होता है। तनवीन किसको कहते हैं? ये जो साकिन नून होता है ना, दन, तन, बन, आखिर में एक साकिन नून पढ़ा जा रहा है ना, तो तनवीन नूने साकिन होता है। तनवीन क्या होता है? नूने साकिन होता है जो कलिमे के आखिर में आता है। कलिमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह होती है। तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह होती है। जैसे हमज़ा 2 ज़बर अन, हमज़ा 2 ज़ेर इन, हमज़ा 2 पेश उन। ये अन, इन, उन, ये आखिर में जो नून साकिन है इसको कहते हैं नूने तनवीन। तनवीन के हिजे इस तरह करें। अब उन्होंने हिजे भी बताए हैं कि हिजे किस तरह करने हैं। तो उन्होंने लिखा है कि मीम 2 ज़बर मन, मीम 2 ज़बर मन, मीम 2 ज़ेर मिन, मीम 2 पेश मुन, मन मिन मुन। कैसे पढ़ेंगे? मुन। जबर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ, जबर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है। कहीं अलिफ होता है और कहीं या लिखा जाता है। तो हिजे करते वक्त उसका नाम ना लें। हिजे करते वक्त उसका नाम ना लें। अब हम हिजे करते हैं। ता 2 ज़बर तन, अलिफ आया ना, लेकिन हम नहीं बोल रहे ना इसको। ता 2 ज़ेर तिन, ता 2 पेशतुन। कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, आगे वाला। अब वो फर्क ज़हन में रखना है, जो चीज हम एक मरतबा पढ़ चुके हैं उसको भूलना नहीं है। अब ये नहीं है कि ता 2 ज़बर तन नहीं, अब त्वा पढ़ना है। त्वा 2 ज़बर तन, त्वा 2 ज़ेर तिन, त्वा 2 पेशतुन, तन तिन तुन, तन तिन तुन। जा 2 ज़बर ज़न, जा 2 ज़ेर ज़िन, जा 2 पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। इसको दबा के पढ़ना ना। आगे वाला है नरमी के साथ अदा करने वाला। आप कैसे पढ़ें? कैसे पढ़ेंगे? मास्टर साहब आगे आप पढ़ें।
نہیں سا نہیں ہے آگے زوا. یہ آپ دیکھیں نا زون زون زین زون زون زین زون سن سین سن سن. اب فرق سمجھ آ رہا ہے نا؟ سن میں ہم نے سا پڑھا ہے سا اور سین کو پھر ہم نے سیٹی کی آواز دے کے سن سین سن سون. آگے سواد آ گیا نا سون سین سن دن. اب دیکھیں نا ہم اس کو ہم ہجے کریں گے نا دال دو زبر دن. آگے یا لکھا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے نہیں, اس کو ہم زبر کی تنوین میں آیا نا, زبر کی تنوین کے بعد یا اور الف بعد کا آیا تو اس کو پڑھتے نہیں. دال دو زیر دن دال دو پیش دن 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 دون دن دن. آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے کہ میں کون سا پڑھ رہا ہوں؟ یعنی دال اور دعات میں فرق آ رہا ہے نا سمجھ؟ ایسے ہی ذہن میں رکھنا ہے. کن 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 قن قین قن پر پڑھا جا رہا ہے نا. ہن 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 حن 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 ان 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 عن عین عن. یہ بھی فرق کلیئر ہو گیا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں خن 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 غن 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 بن 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 من 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 ون 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 فن فن فن. یہ آگے پورا آپ نے پیج جو ہے نا اسی طرح ادا کر لینا ہے. اب اس کو آپ ترتیب سے بھی پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں الف با تا سا تو آتا ہی ہے, تو ہم ان 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 بن 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 تن 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 سن 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 جن 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 حن 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 خن خن خن. اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا فرق کیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ 5 سبق ہیں, ان کی ہے یہ سارے ہیں تھیوری. یہ 5 سبق کیا ہیں؟ یہ تھیوری ہے. اب آگے والا سبق پریکٹیکل ہے. گویا آگے والے سبق میں ہم یہ کلیئر کر پائیں گے کہ ہمیں یہ پیچھے والے سبق سمجھ آئے ہیں یا نہیں ہے. اگر تو ہمیں پیچھے والے سبق سمجھ آ گئے ہیں تو آگے والا پورا سبق عام میں سے ہر بندہ کلیئر کر سکتا ہے. ایک مرتبہ ترتیب, ایک مرتبہ طریقہ کار بتانا ہوگا, اس کے بعد کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, پھر 2-3 سبق اس طرح آئیں گے اور پھر ایک پریکٹیکل آ جائے گا, پھر کچھ سبق آئیں گے پھر پریکٹیکل, اور بعض اوقات پھر صرف سبق کے اوپر مطلب اس کی تھوڑی سی انسٹرکشن دی جائے گی اور نیچے پریکٹیکل ہوگا. تو گویا یہ پورا جب قاعدہ مدنی قاعدہ ہم پڑھ لیں گے تو پھر جس کو یہ مدنی قاعدہ سمجھ آ گیا وہ تو کلیئر ہوا, بالکل کلیئر ہے کہ اس کو قرآن پاک پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی. وہ چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو. وہ 6 سال کا بچہ اگر سمجھ جاتا ہے, 8 سال کا بچہ سمجھ جاتا ہے, 10 سال کا بچہ سمجھ جاتا ہے, جس کو مدنی قاعدہ سمجھ آ گیا ہے آگے اس کو یاد کرنے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 5 سبق آپ نے مطلب آپ, میری خواہش یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو جو پڑھتے ہیں نا, اور وہ پتہ نہیں صحیح پڑھتے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اس کو قرآن پاک کو درست کرنے کے لیے دیکھیں نا, نماز بندے کے لیے ضروری ہے, جماعت جاری ہو تو جماعت بھی ضروری ہے, لیکن بندہ کہے چلو وضو رہنے دینا, میں نماز ہی پڑھ لوں پہلے, کہیں نماز نکل ہی نہ جائے, تو نہیں کر سکتا نا. ایسے ہی درست انداز سے قرآن پاک پڑھنا ہم سب کے لیے. قرآن پاک اعلیٰ ہے, افضل ہے, ایک ایک حرف پر 10-10 نیکیاں ملتی ہیں, لیکن یہ اس وقت ہے جب درست انداز سے پڑھا جائے. قرآن سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے,
قرآن سے قبر منور ہوتی ہے، قرآن سے حشر میں شفاعت ملے گی، لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہیں جب قرآن پاک درست انداز سے پڑھنے کا طریقہ آتا ہوگا۔ تو 5 نمبر سبق میں ہم نے تنوین پڑھی ہے، تو 5واں سبق آپ لوگ دیکھ لیں۔ 5ویں سبق میں تنوین ہم نے پڑھی، تو یہ 5 سبق آپ نے کیا کرنا ہے کہ کل اس وقت تک آپ نے ان 5 سبق کو کم از کم 5 دفعہ دہرا لینا ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کی غرض سے کہ درست انداز سے پڑھنا ہم نے۔ مولا کریم تو اس کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائیں گے اور کل پھر مزہ بھی آئے گا پڑھنے میں، اور آپ بھی سمجھیں گے کہ یار آپ واقعی ہمیں تو قرآن پاک پڑھنا بہت جلدی آ جائے گا، درست انداز سے پڑھنا بھی آ جائے گا، قاعدہ گھر لے جا سکتے ہیں ہم، لیکن لے کر آنا شرط ہے، ہاں پھر لانا بھی تو ہے نا۔ تو جی نہیں وہ اصل میں نا مختلف ہوتے ہیں، پھر بعض اوقات سامنے والے کی سوچ اور فکر کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی کمی بیشی بھی ہوتی ہے، تو چونکہ اس سے نماز درست ہو جاتی ہے یا قرآن پاک درست ہو جاتا ہے تو اس پہ میں سختی نہیں کرتا نا۔ تو بعض اوقات یہ ہے کہ ہاں آپ پوچھ سکتے ہیں یا بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، یہ قاعدہ ہوگا وہ ہوگا تو پھر مشکل ہے۔ ہاں اگر موبائل میں اپلیکیشن آپ کر لیتے ہیں تو اس کا بہت ہی زبردست۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ ہم نے جو کچھ سنا اس صحیح طور پر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما۔ الہ العالمین ہماری زبانوں کو نرم فرما اور ہماری زبانوں پر یہ تیرے کلمات جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ جاری ہو جائیں، یہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے جو احباب سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، مولا کریم ہم سب کا یہ بیٹھنا قبول فرما، نور ایمان سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و معمر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔